ربیہ بن خزیم ایک تابعی ہیں اور بڑے نیک انسان، عابد، زاہد، صوام، قوام. ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہا کرتے تھے کہ اگر تجھے رسول اللہ دیکھ لیتے نا تو اسے بڑی محبت کرتے ہیں، تم سے بڑی محبت کرتے ہیں. اور میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں مجھے عابدین، مجھے زاہدین، مجھے ڈیواؤٹ ورشپرز یاد آ جاتے ہیں. تو ان کے جو دوست تھے ربیہ بن خزیم کے، وہ جلس ہوئے ان کے سٹیٹس اور مقام مرتبہ سے. انہوں نے کہا کہ کیا کریں. تو انہوں نے ایک عورت کو کہا کہ اس کو کسی طرح سے پھسلاؤ، اس کو سیڈیوس کرو، اس سے بات کرو تاکہ یہ پھسل جائے کسی. اور وہ عورت اپنی خوبصورتی میں بہت آگے تھی. تو وہ شخص جب گزرے تھے بازار سے تو اس عورت نے نقاب کیا ہوا تھا، تو جیسے ہی وہ آ رہے تھے تو اپنا نقاب اتار دیا. تو ربیہ بن خزیم رونے شروع ہو گئے. تو اس نے کہا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اتنی جو اللہ نے تجھے خوبصورتی دی ہے، بجائے کہ تو اس کو چھپائے تو اپنے آپ کو دکھا کے اور اپنی حیا کو تار تار کر کے اس چہرے کو جہنم کے شعلوں میں سے ایک شعلہ اور جہنم میں ایک آگ کی طرح اس کو بھون دیا جائے گا اس چہرے کو. اور پھر اس نے اپنا چہرہ ڈھانپا اور چلی گئی روتے روتے. اور وہ ایک عابدہ اور زاہدہ بن گئی اور عبادت گزار عورت بن گئی. تو یہ واقعات پڑھیں ان کو. اب ایک بہت بڑے عالم دین گزرے التنوخی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں الفرج بعد الشدہ میں، کہتے ہیں کہ ایک جنرل تھا جو کہ بڑا ظالم اور جابر تھا. اس نے ایک خوبصورت خاتون کے گھر پہ حملہ کیا، اس کو پکڑ لیا. اس کے پڑوسی آئے اس کو چھڑانے کے لیے عورت کو، مگر اس کے جنرل کے گارڈز نے ان کو دھکا دیا اور وہ جنرل جو تھا وہ اپنے کمرے میں اس کو لے گیا. اور جب کمرے میں لے گئے تو دروازے سارے بند کر دیے اور وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اپنے آپ کو بچا رہی تھی. تو اس نے ظالم نے اپنے آپ کو امپوز کرنا چاہا اور اس کو پکڑ لیا اور باندھ لیا. تو جب اس پہ اپنے آپ کو مسلط کرنے لگا اس کے اوپر اور اس پہ یعنی اپنی جانور والی خواہش کو امپلیمنٹ کرنے لگا تو اس نے کہا کہ رک جاؤ وہ دروازہ تو بند کرو. تو اس جنرل نے کہا کون سا دروازہ؟ تو اس عورت نے کہا کہ جو اللہ اور تمہارے بیچ میں ہے. تو وہ ڈر گیا، کہاں گیا؟ تو پیچھے ہو گیا اور کہتا ہے جاؤ چلے جاؤ، اللہ نے تجھے بچا لیا، گو اوے. کس چیز نے اس عورت کو اس ظالم سے بچایا؟ مراقبہ نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوف نے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ ایک واقعہ لے کے آتے ہیں اپنی کتاب میں روضۃ المحبین میں، اور بڑا ایک امیزنگ واقعہ اسے مینشن کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، بلکہ ایک خاتون تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی اور وہ اپنے بیڈ روم میں اپنی خوبصورتی کو دیکھ رہی تھی اور اس کا نہ وہ پریکٹسنگ تھی نہ اس کا ہسبینڈ پریکٹسنگ تھا. تو وہ کہتی ہے کہ کون سا ایسا شخص ہے جو کہ اس چہرے کو دیکھ کے اٹریکٹ نہ ہو؟ کون سا وہ شخص ہے جو کہ اس چہرے کو دیکھ کے فتنے میں نہ پڑے؟ تو اس ہسبینڈ نے کہا کہ عبید بن عمیر، یو کین بیٹ ہم، وہ نہیں پڑھ سکتا، جو کہ حضرت عائشہ کے اسٹوڈنٹ تھے. تو اس عورت نے اس کو اپنے چہرے پہ خوبصورتی تھا، کانفیڈنس تھا، یعنی شی واز گیون بیوٹی بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اس نے کہا میں اس کو پھر فتنے میں مبتلا کر کے دیکھوں، اس کو میں ٹیمپٹیشن میں کروں، اس کو میں سیڈیوس کروں. تو وہ ظالم، وہ دیوس اس شوہر نے کہا کہ جاؤ کرو. تو یہ چلی گئی. اور عبید بن عمیر حرم میں پڑھا رہے تھے، اور پڑھانے کے بعد جب وہ فری ہوئے تو وہ عورت پاس آئی اور اپنے چہرے سے نا وہ نقاب اتارا. تو عبید بن عمیر نے کہا کہ اے اللہ کی بندی اپنے آپ کو کور کر. تو وہ جواب دیتی ہے کہ اے عبید بن عمیر، تمہاری خوبصورتی نے مجھے فتنے میں ڈال دیا، تم اتنے خوبصورت ہو کہ میں آئی وانٹ یو. تو عبید بن عمیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری ڈیزائر کو پورا کر دوں گا اگر تم میرے کچھ سوالات کے جواب دے دو. اور وہ پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر ملک الموت ابھی تمہارے پاس آ جائے اور تمہاری روح قبض کر لیں اور تمہارے جسم سے روح نکلے اور تمہارے گلے سے بھی نکل رہی ہو اور تمہیں غرغرہ کا وہ مومنٹ آ جائے، تو کیا تم خوش ہوگے کہ میں نے تمہاری ریکویسٹ کو فلفل کر دیا تھا؟ تو کہتی ہے لا واللہ نہیں،
کہتے مجھے پتہ ہے تم خوش نہیں ہوگی. آئی نو یو ووڈنٹ. کہتے دوسرا سوال یہ ہے کہ جب تم اپنی قبر میں ڈالی جاؤ اور تمہیں فرشتے المنکر والنکیر 2 فرشتے آ کے تمہیں بٹھائیں اور تمہارے سے انٹیروگیشن کریں، سوال اور جواب کریں، تم کیا خوش ہوگی کہ میں نے تمہاری ریکویسٹ کو فلفل کیا تھا؟ کہتی ہے نہیں. کہتے ہیں مجھے پتہ ہے تم نہیں اچھا محسوس کرو گی. کہتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا لوگوں کو بکس ان کے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ میں دی جا رہی ہوگی اور تمہیں علم نہیں ہوگا کہ تمہیں بک کہاں سے ملے گی، اور اگر تمہاری بک کھول کے تمہیں دکھائی جائے کیا تمہیں خوشی ہوگی اس برے فیل کو وہاں دیکھ کے؟ تو کہتی نہیں. کہتے مجھے پتہ ہے تمہیں خوشی نہیں ہوگی. کہتے جب تمہیں پل صراط سے کراس کیا جا رہا ہوگا اور کچھ لوگ کٹ کے نیچے جہنم میں گر رہے ہوں گے اور اس دن صرف اعمال کام آئیں گے، تب تمہیں خوشی ہوگی کہ یہ عمل تمہارے کتاب میں شامل تھا؟ کہتے نہیں. کہتے مجھے پتہ تمہیں خوشی نہیں ہوگی. کہتے ہیں اور جب سکیلز لائے جائیں گے، میزان لائے جائیں گے اور نیک اعمال کو تولا جا رہا ہوگا اور گناہوں کو تولا جا رہا ہوگا، تو کیا تم اچھا محسوس کرو گے کہ یہ بھی گناہ تمہارے گناہوں کی پرڑے میں رکھا جا رہا ہے؟ کہتے نہیں. کہتے ہیں کہ تم جب اللہ کے سامنے کل الملک الجبار کے سامنے کھڑی ہوگی اور اللہ تعالیٰ تم سے حساب کریں گے، تم سے پوچھیں گے تمہارے گناہوں کے بارے میں، کیا تم اچھا محسوس کرو گی کہ میں نے تمہاری ریکویسٹ کو فلفل کیا تھا؟ کہتی ہے نہیں واللہ. کہتے ہیں آئی نو یو ووڈنٹ. تو پھر کہا اتق اللہ فإن اللہ انعم الیک واحسن الیک. اللہ کا تقوی اختیار کرو کیونکہ اللہ نے تمہیں فیور کیا اور تمہیں نعمتوں میں کمی نہیں کی. کہتی ہے اس نے اپنے چہرے کو کور کیا اور وہ چلی گئی اور گھر گئی تو روئی، آنسوں بہائے اور توبہ کی اپنی اس پرانی زندگی سے اور روزے رکھنا شروع ہو گئی اور نمازیں اور عابدہ بن گئی، نیک زاہدہ بن گئی. اس کا شوہر جو کہ دیوس تھا اور بے غیرت سے تھا، وہ کہتا ہے کہ I hate عبید بن عمیر، مجھے نفرت ہے عبید بن عمیر سے کہ اس نے میری اس بیوی کو جو روزانہ ہر رات بناؤ سنگار کر کے تیار ہو کے میرے لیے دلہن بنی ہوتی تھی، اس کو ایک نن میں ٹرانسفر کر دیا اور ایک اللہ کی عابدہ بنا دیا. سو brothers and sisters، اللہ دیکھ رہا ہے. امام حسن البصری کہا کرتے تھے کہ ڈونٹ بی این enemy آف شیطان ان پبلک اینڈ his friend ان پرائیویٹ. ایسے انسان کبھی مت بننا کہ شیطان کے تو دشمن ہو پبلک میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کو لعن طعن کر رہے ہو، مگر جب بھی اپنی پرائیویسی اور پبلک اپنی تنہائیوں میں اپنی کمفرٹ اینڈ پرائیویسی میں آؤ تم اس کو اپنا دوست بنا لو. یہ مت دیکھیں آپ کا جو گناہ کر رہے ہیں وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، یہ دیکھیں تم کس رب کی عظمت کو کم کر رہے ہیں، اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے مقربین میں سے بنا دے اور مجھے اور آپ کو مراقبہ والوں میں سے بنا دے کہ جن کے دل میں اس نالج کی سرٹنٹی ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہم انی اسألک عیشتا تقیہ ومیتتا سویہ ومرادا غیر مخرن. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو اور اللہ کی محبت کو ڈال دے اور جذب کر دے اور ہمارے دلوں سے کفر کو اور نفاق کو اور فسق و فجور کو نکال دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک لوگوں میں شامل کر دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.